सियालकोट के इलाके डोगरी में 8वां नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इंटर विलेज का इनेकाद कर दिया गया, जबकि फाइनल में SSI करोठा सईदा की टीम ने हामिद अब्दुल्ला आर्टोस क्रिकेट टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 8 शवाल जो में इनहदा में जन्नतुल बकी के खिलाफ कोटली लोहारा में जुलूस, सैयद रफाकत गिलानी की शिरकत। गोजरा तहसील कचहरी में पेश आने वाली 2 पार्टियों में तसादुम के नतीजे में मुदई पार्टी के 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पतों की इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस तोही टाउन में जनाजा ले जाने और गंदे पानी में ईंटें रखकर गुजरने की फुटेजेस न्यूज आई ने हासिल कर ली। रेनाला खुर्द उकाड़ा के करीब नौजवान डूब गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 1 किलोग्राम से जायद आला क्वालिटी की हेरोइन की स्मगलिंग नाकाम बनाकर एक मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। कराची बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सदर में गुज़िश्ता रात होने वाले बम धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। कराची सिंध हाई कोर्ट ने 7 बम धमाके में मुलविस मुल्जिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया है। बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी में हैजे की वबा बेकाबू हो गई, जिसके बायस रोजाना 40 से 50 नए मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि हैजे से अब तक 4 अफराद इंतकाल भी कर चुके हैं। गुजरावाला में कोट लोधा के करीब ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 12 अफराद जान बहक और 10 जख्मी हो गए। कराची से एक और लड़की लापता हो गई। वालिद के मुताबिक मेरी बेटी रिहाना हमारे साथ ईद के तीसरे दिन घूमने के लिए क्लिफ्टन आई थी। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत शहरों में भी होता है। कराची भी पाकिस्तान का कदीमी शहर था और ये 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर इस शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से दारुल हुकूमत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करने का इरादा किया गया। सदर अयूब ने 1958 में रावलपिंडी के करीब एक जगह का इंतखाब किया और शहर की तामीर का हुक्म जारी किया। इसी दौरान आर्जी तौर पर पहले से मौजूद कोटोहारी शहर रावलपिंडी को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। लिहाजा 1960 में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों को अमली शक्ल दी गई। 1964 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान के
दारुल-हुकूमत का दर्जा दिया गया। इस शहर की तर्ज तामीर ज्यादातर तरीका यूनानी पर मबनी है। इसकी तामीर में यूनान के मारूफ मंसूबादान एडोक्सियाड्स ने अहम किरदार अदा किया। इसके तारीखी और काबिल दीद मकामात में फैसल मस्जिद, शक्कर पड़ियाँ, दामने को और छत्तर बाग भी शामिल हैं। इसके अलावा औरंगजेब के दौरे हुकूमत की हसीन जात हजरत इमाम बरी का मज़ार भी है। हजरत भी मेहर अली शाह का मज़ार जो कि गोडरा शरीफ में वाक़ है, इस्लामाबाद की तारीख में अहम मकाम का दर्जा रखता है। इस्लामाबाद की तहजीब और सकाफत वादी इंडस की सकाफत और पोटोहारी समाज का हसीन इम्तिजाज है। ये आर्या खानदान का वस्त एशिया में पहला मस्कन तस्वर किया जाता था। फिर इनकी यह तहजीब और सकाफत 18वीं सदी में मजीद तरक्की करती चली गई। बहुत सारे अजीम जंगी खानदान जिनमें सिकंदर आजम, चंगेज खान, तैमूर, अहमद शाह दरानी और दीगर लश्कर कशों ने इस्लामाबाद को कॉरिडोर यानी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। जदीद इस्लामाबाद कदीम सैदपुर ही की बुनियाद साबित होता है, जहां अंग्रेजों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर कब्जा किया था। इस तरह यहाँ बड़े सगीर के तकरीबन तमाम इलाकों की तहजीब की झलक नजर आती है। जैसे अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से एक कौमी और आलमी मार्केट के साथ हर तरह के लोगों की तवज्जो का मरकज है। वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद की तामीरात में जिद्दत आती गई और इस खूबसूरत शहर को कई तारीखी और सरकारी इमारतों से नवाज दिया गया। इस शहर के मशरक़ी जानिब मरगी दिलकश पहाड़ियाँ दुनिया भर के सयाहों के लिए तफरीह का समा पेश करती हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद को बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी इमारतों में पाकिस्तान हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली, नेशनल यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कई इमारतें शामिल हैं। इस शहर के नजदीक मारूफ कदीमी और तारीखी शहर टेक्सला भी वाक़ है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिटी शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद शहर का रकबा 120 मुरब्बा किलोमीटर और देहाती रकबा 466 मुरब्बा किलोमीटर है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और मारगला पहाड़ियों के दामन में वाक़ है, जो मुसलमानों की इबादत गाह के तौर पर जानी जाती है। ये दुनिया की छठी बड़ी और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद एक असरी डिजाइन की हामिल है, एक आम गुंबद के बगैर। मस्जिद की शक्ल बेडुइन खैमे की सी है, जिसके चारों तरफ 260 फुट लंबे मीनार हैं। इस डिजाइन में 8 शेलनुमा ढलवान छतें हैं, जो एक सहरुही इबादत गाह बनाती हैं। ये मस्जिद 33 एकड़ के रकबे पर मुहीत है। 1966 में जब शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एक कौमी मस्जिद की तामीर के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत की। 1969 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें 17 ममालिक के मेमारों ने 43 तजावीज़ पेश की। जीतने वाला डिज़ाइन तुर्की के मेमार का था। इसके मंसूबे के लिए 48 एकड़ अराजी तफवीज़ की गई और इस पर अमल दरामद पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनों को तफवीज़ किया गया। मस्जिद की तामीर का आगाज 1976 में नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑफ पाकिस्तान ने किया, जिसकी क़ियादत अजीम खान ने की, और उसे सऊदी अरब की हुकूमत ने 130 मिलियन सऊदी रियाल की लागत से फंड किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फंडिंग में अहम किरदार अदा किया और मस्जिद इसकी तरफ जाने वाली सड़क दोनों का नाम 1975 में इनके कत्ल के बाद इनके नाम पर रखा गया।
شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ فیصل ایونیو کے شمالی سرے پر ہمالیہ کے مغربی دامن میں مارگلا پہاڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مسجد پاکستان میں سیاحوں کی بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسلامی فن تعمیر کا ایک بااثر ٹکڑا بھی۔ مسجد کی تعمیر سعودی شاہ فیصل کی جانب سے $28 ملین کی گرانٹ کے بعد شروع ہوئی۔ 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے۔ مسجد کے بارے میں بنیادی معلومات سنگ بنیاد پر لکھی گئی ہیں۔ 18 جون 1988 کو پہلی نماز ادا کی گئی۔ فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جو اب بھی دنیا بھر میں صلاحیت کے لحاظ سے 5ویں بڑی مسجد ہے۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں چیف گیسٹ چودھری غلام مرتضیٰ معصومی سینٹرل پریزیڈنٹ نمبرداراں پاکستان کے علاوہ ملک نور محمد اوان، حاجی بشارت اوان، ملک رضوان ایڈوکیٹ نے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر کرکٹ ٹورنامنٹ کی انتظامیہ سے حامد محمود، محمد فیصل آف سعودیہ، عدنان بلدار، ریحان سعید امیدوار چیئرمین UC پھڑتانے والا، خالد بٹی، ساقی بٹی امیدوار UC موگڑ پھڑتانے والا کے علاوہ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے فائنل میچ میں شرکت کی۔ میچ SSI کروٹھا سعیدہ نے حامد عبداللہ آٹوز کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اس موقع پر ونر رنر اپ ٹیموں کو نقد انعامات اور ٹرافیز بھی تقسیم کی گئی۔ فائنل میچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیف گیسٹ چودھری غلام مرتضیٰ معصومی سینٹرل پریزیڈنٹ نمبرداراں پاکستان نے شائقین کرکٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، دیکھیں ان کی خصوصی گفتگو میں۔ تو میں انتہائی قابل احترام جناب چودھری ندیم نمبردار صاحب، حماد صاحب اور دیگر ان کی سکسیسفل ٹیم کو یہ نائٹ ٹورنامنٹ کروانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی ہوم گراؤنڈ یہی تھی، ہم نے بھی جو کرکٹ سیکھا اسی گراؤنڈ سے سیکھا تھا اور الحمدللہ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ جو یوتھ پائی جاتی ہے، جو سب سے زیادہ نوجوان پائے جاتے ہیں، وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری ہیلتھ کے لیے، ہماری ویلتھ کے لیے بہت ضروری ہے یہ کھیل۔ اس سے ہیلتھ بھی بڑھتی ہے اور صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ قائد ملت جعفریہ کے حکم پر ملک بھر کی طرح کوٹلی لوہارا میں بھی احتجاجی ریلیاں انعقاد کی گئی۔ ریلی سے سید رفاقت علی گیلانی، ماسٹر فیض ایوب اوپل اور دیگر مقررین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنت البقیع اور جنت المولا کوئی مسلکی معاملہ نہیں بلکہ مسلمان مزارات مقدسہ کی شہادت پر سوگوار ہیں۔ اس موقع پر ضلعی قائدین نے کہا کہ پاکستان کے صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جنت البقیع کا مسئلہ اٹھانے والے نمائندگان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر ہم تمام محبان محمد و آل محمد حکومت پاکستان اور سعود حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسمار کیے گئے تمام مزارات کی تعمیر کریں۔ گوجرا تحصیل کچہری میں پیش آنے والی دو پارٹیوں میں تصادم کے نتیجے میں مدعی پارٹی کے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تحصیل کچہری میں پیشی پر آنے والی دو پارٹیوں میں تصادم کے نتیجے میں مدعی پارٹی کے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ضیاء الحق، احسان الحق اور تنویر شامل ہیں۔ شدید زخمی تنویر تشویشناک حالت میں الائڈ اسپتال فیصل آباد منتقل۔ زخمی ہونے والے افراد قتل کے 2 مقدمات کے مدعی ہیں۔ دونوں پارٹیوں میں جھگڑا ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے باہر ہوا۔ DSP احمد یار پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کے باعث پتوکی حیدر ٹاؤن میں جنازہ لے جانے اور گندے پانی میں اینٹیں رکھ کر گزرنے کی فوٹیجز نیوز آئی نے حاصل کر لی ہیں۔ شہر کے متعدد علاقے مزمل بازار، توحید ٹاؤن، کاشف چوک، ناروقی قبرستان اور دیگر علاقوں میں سیوریج کا نظام انتہائی ابتر ہے۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ غائب رہتا ہے۔ مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔
رینالہ خرد اکاڑا کے قریب نوجوان ڈوب گیا۔ نہر میں نوجوان نہاتے ہوئے ڈوبا ہے اور نوجوان کی شناخت راشد کے نام سے ہوئی۔ 4 دوست دیپالپور سے دوستوں کے ساتھ اکاڑا بڑی نہر میں نہانے کے لیے آئے تھے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر بچے کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 1 کلو گرام سے زائد اعلیٰ کوالٹی کی ہیروئن کی اسمگلنگ ناکام بنا کر ایک مسافر کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے مطابق مسافر احسان اللہ جدہ جانے کے لیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا تھا، جہاں ایس ایف کے ماہر عملے نے سامان کی اسکیننگ کے دوران سفری بیگ کو مشتبہ قرار دیا۔ ایس ایف کے مطابق مزید چھان بین کے دوران عملے نے بیگ سے 1 کلو گرام سے زائد ہیروئن برآمد کر لی۔ مسافر نے ہیروئن بیگ کی تہہ کے اندر کپڑے میں جیب کی طرح سلے 3 چھوٹے پیکٹوں میں مہارت سے چھپا رکھی تھی۔ ایس ایف کا کہنا ہے کہ ملزم کو ابتدائی تفتیش کے بعد برآمد شدہ منشیات سمیت مزید قانونی کارروائی کے لیے ANF حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کراچی بم ڈسپوزلز کورٹ نے رات صدر میں ہونے والے دھماکے کی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ BDS کی رپورٹ کے مطابق دھماکہ خیز مواد سائیکل کے کیریئر میں نصب کیا گیا تھا اور BDS کے عملے کو جائے وقوع سے سائیکل کے پارٹس ملے، جبکہ دھماکے کی جگہ سے 55 سٹیل بال بیرنگ بھی ملے۔ رپورٹس کے مطابق دھماکے میں دیسی ساختہ IED بال بیرنگ اور 2.5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا، جبکہ دھماکے سے 7 کاریں 3 موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دوسری جانب جناح اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ صدر دھماکے کے 2 زخمی جناح اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ دوسرے زخمی کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں کے جسم سے بال بیرنگ نکالے گئے ہیں۔ ان کے جسم پر چلنے کے نشان ہیں اور جبکہ کچھ زخمیوں کی مختلف ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 7 بم دھماکے میں ملوث ملزمان کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 7 دھماکے میں 80 سے زائد افراد شہید اور 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے دہشت گرد نادر علی عرف مرشد اور فرقان کی سزائے موت برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان کے خلاف انتہائی ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ معصوم انسانوں کو قتل کرنے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری اور شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ کراچی کے شدید گرم موسم میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کی مشکلات میں بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ہے۔ 1 ماہ پہلے تک جن علاقوں میں بجلی صرف 1 گھنٹے کے لیے جاتی تھی، اب وہاں بھی 3 سے 4 مرتبہ بجلی 3 گھنٹے بند جاری ہے اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیرکو میں ہیضے کی وبا پھوٹنے کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ہیضے کی وبا سے اب تک 4 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 1450 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ یومیہ 50 کے قریب نئے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں اور ماہرین طب کے مطابق آلودہ اور گندا پانی پینے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے، جبکہ پیرکو میں پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں ہے۔ پیرکو کے واسی جوڑوں اور برساتی نالوں میں موجود گندا اور آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ گجرانوالہ میں کوٹ لدھا کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد سمیت 12 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق کوٹ لدھا کے قریب ایک ڈرائیور گاڑی سڑک پر کھڑی کر کے سو گیا کہ اسی اثناء میں پیچھے سے آنے والی 2 مسافر وین اس کھڑی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حکام کے مطابق حادثے کے وقت مسافر وین میں 28 افراد سوار تھے، جن میں سے 12 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ گاڑیوں میں پھنسے زخمی کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی 1 وے پر غلط سمت سے آ رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی تیز رفتار 2 وینز گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ پولیس حکام کے مطابق جاں بحق افراد گجرانوالہ کے علاقے عالم چوک کے رہائشی تھے اور سرگودا میں عرس میں شرکت کے بعد واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ جاں بحق افراد میں 6 خواتین اور 1 بچی بھی شامل ہے، جبکہ ایک وین کا ڈرائیور بھی جاں بحق افراد میں شامل ہے۔ کراچی سے ایک اور لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق لاپتہ لڑکی کے والد عبد الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میری بیٹی ریحانہ ہمارے ساتھ عید کے تیسرے دن گھومنے کے لیے کلفٹن آئی، جس کے بعد وہاں سے لاپتہ ہو گئی۔ لاپتہ ہونے والی لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے سے بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ نہیں مل رہی۔ 15 کو فوری اطلاع کے بعد 7 دن تک تھانوں کے چکر کاٹتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس مقامی تھانے اور وہاں کی پولیس کلفٹن تھانے بھیجتی رہی، تاہم 1 ہفتے کے بعد واقعے کا مقدمہ کلفٹن تھانے میں
اغوا کی دفعہ کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔